وفاقی وزراء کی جانب سے اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ کیجئے. وکلاء تو کہتے ہیں یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر جو بھی باریکیاں ہوں گی، لیکن جب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اب اس کو محفوظ سے باہر آ جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بھی گرم ہے، صورتحال بھی یہ ہے کہ اب مزید اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. پہلے ایک طرف سے تو سوال آلریڈی ہے، وہ تو حملے کا شکار ہے ہی، لیکن ہم اپنے اداروں کے ساتھ تصادم کی کیفیت میں نہیں جانا چاہتے. اگر کہیں اداروں سے ہمیں گلا شکوہ ہے تو ان کے ساتھ ہم ان کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کا آئینی دائرہ کار کے اندر رہنے کی بات کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا تقاضا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہمارا احتجاج یا ہماری کوشش نہیں ہوتی ہم اداروں کو ڈیمولش کرنے، ان کے کردار کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد اداروں، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ پارلیمان ہے، یہ باقی اس طرح کے یہ ادارے جمہوریت کا لازم حصہ ہیں. اگر جمہوریت رہنی ہے، چلنی ہے، جو کہ رہنی ہے، جس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ادارے بڑے ضروری ہیں. لیکن ان اداروں کا آزادانہ فنکشن کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے آج ہم پھر یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد، اب مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور جو آزادانہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تاکہ یہ جو تعطل ہے ختم ہو اور الیکشن کمیشن کے اوپر جو دباؤ روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور یہ جو گالیوں کا طوفان خان صاحب نے کھڑا کیا ہوا ان کے لیے، وہ سلسلہ تھم سکے. جی ملک صاحب. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں بڑی بات، موٹی بات تو قاہرہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کے سامنے ہے کہ اب کچھ ایسا عجیب سا وقت آ گیا ہے کہ فیصلوں کی ایک عبوری جو عدالت ہے وہ عوام کے سامنے لگ گئی ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. پاکستان کی جو عدالتی فیصلوں کی تاریخ ہے، چاہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب کا فیصلہ ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ نہیں لی مگر لے سکتے تھے، اس بنیاد پہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. اس بنیاد پر وہ صادق اور امین نہیں رہے. نہ صرف صادق اور امین رہے بلکہ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے. وہ حق جو آئین نے دیا ہوا ہے آرگنائزیشن کا، آئین میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آرگنائز کرے اپنے آپ کو، وہ آئینی حق بھی ان سے لے لیا گیا کہ چونکہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ آپ نے نہیں لی مگر لے سکتے. ذرا لاجک دیکھیے، مگر لے سکتے تھے، اس وجہ سے اب آپ صادق اور امین نہیں رہے. اور پھر فیصلہ کیا کہ صادق اور امین کون ہے؟ صادق اور امین وہ ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں لندن میں پکڑا گیا، وہ کابینہ کے فیصلے کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جہاں پہ اس کا جرمانہ جمع ہونا تھا. وہ صادق اور امین ہے جس نے وہ $250 ملین جمع کروانے کے بعد 450 کنال جگہ لے لی اس سے تحفتاً، اسی شخص سے جس کے اکاؤنٹ میں $250 ملین جمع کروایا، اس سے 450 کنال زمین ایک ٹرسٹ میں جس میں صرف عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ اس کے ٹرسٹیز ہیں، اس میں لے لی، مگر وہ صادق اور امین ہے. اور وہ فرا صاحبہ 250 کنال جگہ، 200-250 کنال جگہ، یہ جہاں پہ آپ ایک کنال نہیں لے سکتے جگہ جہاں خان صاحب رہتے ہیں، اس محلے میں جہاں پہ آپ 10 مرلے زمین نہیں خرید سکتے، پاکستان کے رئیس لوگ 1 کنال زمین نہیں خرید سکتے، وہاں پہ 200-250 کنال زمین ان کے حوالے کر دی گئی اس فیصلے کے بعد $250 ملین جمع کروانے کے، مگر وہ صادق اور امین ہے. اور جو شخص اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایگزائل کے دوران
بورڈ کی ممبرشپ پہ تنخواہ لے سکتا تھا مگر نہیں لی، لیکن کیونکہ لے سکتا تھا اس وجہ سے صادق اور امین. یہ ہیں وہ عدالتی فیصلے جو اب عوامی عدالت میں آ چکے ہیں، یعنی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلوں کی عبوری عدالت عوام کے سامنے لگ چکی ہے. اب اسی طرح کے فیصلے اور ہونے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف یہ کہا گیا کہ تنخواہ نہ لینے پہ آپ پارٹی کے صدر چلیں، نہیں، آپ نے ایک فیصلہ کر دیا، میرا ٹکٹ ذاتی اس بنیاد پہ پارٹی کا ٹکٹ میرا کینسل کر دیا گیا عدالت کے ذریعے. ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جو محافظ تھے ان کے فیصلے کے ذریعے یہ کہا گیا کہ آپ کا پی ایم ایل این کا ٹکٹ نہیں ہے، آپ شیر کے نشان پہ ٹکٹ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کیونکہ صدر کے سگنیچر ہیں. کس کے سگنیچر ہیں؟ پارٹی کے صدر کے. اس وقت میں الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا یا نہیں لڑ سکا پارٹی کے ٹکٹ پہ کیونکہ اس کے صدر کے سائن تھے. اب کچھ مہینے پہلے، ایک چند دن پہلے، ایک اور پارٹی کے صدر کے سائن کی وجہ سے آپ نے وہ جو بھی انٹرپریٹیشن کی 63A کی، اس کے اندر جب عمران خان صاحب کے سائن تھے تو ٹھیک تھے، وہ ڈیفیکشن تھی. اس ڈیفیکشن کی روح سے ان لوگوں کو نہ صرف نااہل کر دیا گیا، ان کو جو آئین میں لکھا پڑا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. سزا یہ ہے کہ آپ کی سیٹ ختم ہو جائے گی. سیٹ ختم کر دی گئی، مگر ساتھ میں ایک آئین جو لکھنے والوں نے کہا کہ اگر آپ کریں گے تو سزا ملے گی، ان کو کہا جو آپ نے کیا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. چلیں، یہ بھی ایک فیصلہ ہے، یہ بھی عوام کی عدالت میں. مگر جب ایک چودھری شجاعت صاحب نے، جو پارٹی کے صدر ہیں، یعنی ہماری پارٹی کے صدر نے لکھا ہمارا ٹکٹ گیا، عمران خان صاحب کی پارٹی کے صدر نے لکھا، بالکل وہ منوان اسی طرح تسلیم کیا گیا. اس کو ایک طرح سے آئین سازی کی گئی، اس فیصلے میں ایک نئی شکل دی گئی آئین کو کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سزا ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ بھی عمل نہیں ہوگا. تو پھر سزا کاہے کی اگر عمل ہی نہیں؟ مگر سزا بھی ملے گی، عمل بھی نہیں ہوگا. اور ایک چودھری شجاعت صاحب بھی کسی پارٹی کے صدر تھے، جب ان نے لکھا تو کہا کہ پارٹی کا صدر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کون سی پارٹی تھی؟ وہ کیا تھا؟ وہ نواز شریف صاحب کیا تھے جنہوں نے سائن کیے تھے میرے ٹکٹ کے اوپر؟ وہ کیا تھے؟ وہ کچھ اور تھے. اور یہ عمران خان صاحب کیا تھے؟ وہ کچھ اور تھے جب انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ ووٹ اس طرح کرنا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے ایبنیشو ختم کر دیا گیا، ان کے ووٹ کو بھی اور ان کی کوالیفیکیشن کو بھی. تو بھائی اب کیا ہوا؟ اب یہ تمام فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں عوام کی عدالت میں. ساتھ کے ساتھ ایک فیصلہ یہ بھی آ رہا ہے جو اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. اب یہ عوامی عدالت میں ہے سب. اگر اس ملک کے اندر جیسے کہ کہا جاتا ہے دو ممالک ہیں، تو اب آپ پہ عیاں ہو جانا چاہیے کہ وہ دو کون سے سیپریٹ ممالک ہیں، وہ کون دو مختلف لوگ ہیں، وہ مختلف پارٹیاں ہیں. ایک کے لیے ایک قانون، ایک کے لیے دوسرا قانون، ایک کے لیے یہ سزا، دوسرے کے لیے یہ سزا. تو اس کا بھی تو جواب ہوگا، کبھی تو دینا ہوگا. اور میرے خیال میں تو وہ وقت آ گیا ہے. پاکستان کا قانون صاف شکل میں کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی سے پیسے نہیں لے سکتے اپنی پارٹی چلانے کے لیے. آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. پاکستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے، پاکستان میں سیاسی جماعت چلانے کے لیے، پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. تو یہ ڈنگ ڈونگ LLC کیا ہے؟ یہ ملکی کمپنی ہے. ایسی جو 50 کمپنیاں اور ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں، جو لکھے پڑے ہیں، جن سے پیسے آئے ہیں، یہ کیا کمپنیاں تھیں؟ یہ کون سے ملک کی کمپنیاں تھیں؟ وہ غلط، وہ قانون ہی بدل دیں. اس کی بھی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن ضرور ہوگی کہ ڈنگ ڈونگ جس کا نام ہو یا اس کے ساتھ 50 اور جو نام ہو، اگر اس نام سے کوئی غیر ملکی ہو تو پھر نہیں لگتا یہ قانون. تو کوئی ایسی انٹرپریٹیشن تو سامنے آئے، کوئی ہمیں بھی تو پتا چلے. نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور عدالتی فیصلوں پر انہوں نے تنقید بھی کی.